یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خستر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، میں نے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیتیں تلاوت کی ہیں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. دراصل میں اور آپ مسلمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہمیں ایک روشن اور منور دین عطا کیا، اور ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے گئے. ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، یتیم، فقیر، غریب، مسکین، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتلائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں سکھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ، کیا اللہ کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے
آپ سے اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں سے ایک وعدہ لیا ہے، خواہ وہ عبد الاحد ہو، خواہ وہ شعیب ہو، خواہ وہ منور ہو، خواہ وہ ایوب ہو، خواہ وہ چھگن ہو مگن ہو، اور دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ نصرانی ہو، خواہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، ہر ایک سے ایک وعدہ لیا ہے۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیا۔ ساری انسانیت چیونٹیوں کی شکل میں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں سب ایک جگہ جمع ہو گئے چیونٹیوں کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، الست بربکم، سب سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قولوا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ نے ہم کو پیدا کیا، آپ ہم کو پیدا کریں گے، آپ نے ہم کو یہ وجود دیا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہماری تربیت کرنے والے، پرورش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین ینقضون الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد بھی اپنا جو وعدہ اللہ سے لیا تھا اس کو بھولتے نہیں ہیں، دنیا میں آنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، کسی مورتی کی پوجا نہیں کرتے، کسی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، کسی ولی کی قبر پر جا کر اپنی منتیں نہیں مانتے، کہیں منتیں اور کہیں تالے نہیں باندھتے اور کہیں پر چادر نہیں چڑھاتے، اپنی ساری مرادیں، اپنی ساری تمنائیں، اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ سے وابستہ کر کے رکھا ہے۔ ان کے بعد میں اللہ کہتے ہیں یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وعدہ خلافی وہ لوگ کرتے ہیں جو مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، وعدہ خلافی وہ لوگ کر رہے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے سامنے، قبروں کے سامنے اور کسی انسان کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں، وہ لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ نقض میثاق ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے سے منع کیا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، صلہ رحمی، آپس میں محبت، مودت، اتفاق و اتحاد، ماں باپ کے ساتھ ان کی شان برتاؤ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، شوہر اور بیوی، میاں بیوی کے درمیان آپسی محبت اور مودت کے تعلقات، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، یہ جوڑنا بڑا اہم ہے۔ دراصل یہ زمانہ توڑنے کا ہے، ہر چیز توڑی جا رہی ہے، اور صلہ رحمی بہت کثرت سے توڑی جا رہی ہے۔ دوستوں کے اندر پیار کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور گھر کے اندر نفرتوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں گھر سے باہر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ہائی ہیلو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور ان سے محبتوں کو بیان کر رہے ہیں، سارے پیار اور ساری محبتوں کے ان پر نشاور کر رہے ہیں، اور گھر میں جائیں تو تو تا اور گالیوں سے بات چیت، ماں باپ سے اچھے تعلقات باقی نہیں رہے، بھائیوں کو بہنیں گالیاں دے رہی اور بھائی بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان وہ تعلقات باقی نہیں رہے، بس اپنی غرض اور اپنا مقصد پورا کرنے کے علاوہ محبت اور مودت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جوڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ جو صلہ رحمی ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں رحم،
رحم، صلہ رحمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے پیدا کیا اور اپنے نام میں سے اس کو نکالا. اللہ کا نام ہے رحمان. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ صلہ رحمی کا نام اپنے نام میں سے نکالا. صلہ رحمی، رحمان کے اندر سے رحیم نکلا ہے. میں رحمان ہوں اور اسی میں سے اللہ نے ایک نام نکالا صلہ رحمی کا، اس کو اللہ نے رحیم کا، رحم. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جس چیز کو اپنے نام میں سے نکالے وہ کتنی اہم ہوگی. اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ صلہ رحمی کھڑی ہوگی اور اعلان کرے گی کہ جس نے دنیا میں مجھے جوڑا آج اللہ بھی اس کو جوڑ دیں گے. یعنی اس کے ساتھ انعام اور اکرام کا معاملہ کریں گے. بخاری کی روایت ہے. اور جس نے مجھے دنیا میں توڑ دیا اللہ آج اس کو توڑ کے رکھ دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ آج اس کو عذاب دیں گے، سخت سزا دیں گے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سارے جرم، بہت سارے پاپ اور کرائم اور جرائم اور گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں ملے گی، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کی دنیا میں مل جاتی ہیں. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے. اس میں سے ایک ہے ظلم، ظلم و زیادتی. آپ کسی پر ظلم کریں گے یاد رکھیں اس کی سزا آپ کو دنیا میں ملنا ضروری ہے. آج آپ نے ناجائز کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے تو یاد رکھیں کل آپ پر یا آپ کے اولاد پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا. ظلم کا بدلہ دنیا میں مل ہی جاتا ہے. اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس دور کے اندر ہمارے ملک میں اور بیرون ملک عالم اسلام کے اندر جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس سے غافل نہ رہیں. اللہ نے اعلان کیا لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون. ظالمین جو کچھ ظلم کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کو مہلت دے رہے ہیں ایک زمانے تک. اور جب اللہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی لگام کو جب کھینچتے ہیں تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو روک کے رکھے. تو دو جرم ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی. اس میں سے ایک ہے ظلم اور دوسری ہے قطع تعلق. یہ دوسرا سب سے بڑا جرم ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے قطع تعلق کیا، آپس میں رشتہ داری کو کاٹ دیا، لوگوں کے درمیان نفرتیں قائم کی اور خود نفرت اور بغض کسی کا دل میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں متنبع ہو جائیں اور آپسی محبت، بھائی چارہ اور اخوت قائم کریں. ایسی اخوت جو صحابہ کرام نے قائم کی تھی، ایسی اخوت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلائی، اور جو پیار اور محبت سرکار نے مسلمانوں پر اور کفار پر، غیروں پر، دشمنوں پر تقسیم کیا. آج اس پیار اور محبت کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول والا ہو، اسلامی حکومت قائم ہو جائے، ہم سب کی چاہت ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل جائیں. بعض مرتبہ ہم باتیں کرتے ہیں سارے فرقے مل جائیں، دیوبندیت مل جائے، اہل حدیث مل جائیں، شیعہ مل جائیں، بریلوی مل جائیں، اور دنیا جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور ہم مل جل کر ایک محنت کریں اور ہمارے مقابل کو ہم شکست دیں. آج اس کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں یہ کب ہوگا؟ جب ہم پہلے اپنے گھروں کی زندگی کو درست کریں گے. ہمارے گھر کے اندر اختلافات ہیں، کھانا جنگی ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ باہر کی آپ فرقوں کو ملانے کی باتیں کر رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کو ملا لیجیے. آپ اپنے بھائی سے ملاقات کر لیجیے، اپنی بہنوں سے مل لیجیے. کئی دنوں تک آپ اپنی بیوی سے اور بیویاں اپنے شوہروں سے بات نہیں کرتی، وہاں محبت قائم کر لیجیے. ماں باپ کو اپنے ایک کونے میں رکھ دیا ہے، ان کو ذرا اپنے دل سے لگا لیجیے. پہلے گھروں کے اندر اس اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ اتفاق اور اتحاد گھر میں پیدا ہوگا تب جا کر وہ باہر قائم ہوگا. یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دو جرم بڑے ہیں جن کے باب میں
حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کی سزا دیں گے۔ اور جوڑنے کے بعد میں آپس میں نفرت نہ ہو اور کوئی دشمنی نہ ہو، اس کے بعد میں کئی باتیں قرآن کریم نے بیان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہم کو متنبہ کیا۔ کہیں تو کہا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اور آج ہمارا حال یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر، بعض مرتبہ شک کی بنیاد پر، بعض مرتبہ محض کسی بدگمانی کی بنیاد پر برس تک باتیں نہیں ہوتی، حالانکہ حقیقت بالکل الٹی ہے۔ آپ کچھ دوسرا سمجھ رہے ہیں اور بات اس کے بالکل برعکس ہے، محض اس کی بنیاد پر 7 سال 2 سال تک باتیں نہیں کرتے لوگ۔ یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، ولا تناجشوا، آپس میں کوئی بیر اور دشمنی مت رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، نجش، لا تناجشوا ولا تنابزوا، آپس میں بغض مت رکھو، دل میں کسی کا بغض لے کر مت چلتے رہو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کی پیٹ پھینک کر مت بھاگو۔ راستہ بدل دیتے ہیں لوگ، جس راستے سے وہ جائے گا اس راستے پر میں چل بھی نہیں سکتا ہوں، اس سے ملنے کی تو بات دور ہے۔ آپ بڑے ہوشیار ہیں، آپ سے ہوشیار دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ سب پراؤڈ اور تکبر کی باتیں ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو سلام سے ابتدا کر دے، الذی یبدأ بالسلام۔ دشمنی ہو گئی، آپ کون سے چھوٹے ہو جائیں گے، اپنے بھائی کے پاس جائیے اور آپ سلام کیجیے، جو کچھ ہو گیا اسے معافی تلافی کر دیں، آپ حق پر ہیں پھر بھی معافی مانگیے، آپ اللہ کے دربار میں آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہتر ہے جو سلام سے ابتدا کر دے، جو خود ابتدا کر دے۔ تو آج اس اتفاق اور اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کو اپنا بھائی بنا لو، کوئی جانور نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے، اور ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک مزاج رکھا ہے، ایک طبیعت رکھی ہے، ہر ایک کا مزاج ہر ایک کے ساتھ سیم نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ پوری دنیا میرے مزاج کے مطابق چلنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جیسے گھر میں غصے ہوتے ہیں، باہر نکل کر سب کو غصے ہو رہے ہیں، تو کوئی سر کا ملے گا تو ایک دن اچھی طرح پٹائی کر دے گا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم کسی کے مزاج میں ڈھل جائیں۔ ہر ایک آدمی یہ نیت کر لے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی دشمنی ہو ہی نہیں سکتی۔ سامنے والا غصے ہو رہا ہے، ہم یہ سوچ لیں کہ اس کا مزاج ایسا ہے، ہم اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اور آپ غصے ہو رہے ہیں تو سامنے والا یہ سمجھے کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے، ان کے ساتھ اسی طرح چلیں گے تو کام چلے گا، ورنہ چلنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کو ساتھ میں لے کر چلنے والے بنے، اور یہ محبتیں اور مودتیں اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں قائم کریں۔ پڑوسی بات نہیں کرتے آپس میں، دشمنیاں پھیلا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آپس میں دشمنیاں ڈالتے ہیں۔ یہی کام بناؤ، صبح شام یہی بات، یہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اس کو جا کر کہیں گے وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ چغل خوری، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کہیں فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو دخول اولی حاصل نہیں ہوگا، سزا دی جائے گی، اس کو سروس کی جائے گی۔ جو قطع تعلق دنیا میں کر کے آیا ہے، اس سے میل لگ گیا ہے، اس کی سروس کی جائے گی، اور سروس کرنے کے بعد بالکل کلیئر جب گاڑی ہوگی تب وہ جنت میں جائے گی۔ تو میرے بھائیو ابھی سے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں، یہ سروس کرنے کا زمانہ ہے۔ کچھ دن ہوتے ہیں سروس میں گاڑی ڈال دیتے ہیں نا، تو اسی طرح اپنے آپ کو تھوڑا بریک کرو، آج اس مجلس سے نیت کر کے اٹھو کہ اس بغض کو، حسد کو، عداوت کو، قطع تعلق کو آج ہم اپنے دل سے نکال کے رکھ دیتے ہیں، آج اس کو ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، آج سے ہم کسی سے قطع تعلق نہیں کریں گے، اور قطع تعلق کرنا ہو تو اللہ کے لیے،
یہ کر سکتے ہیں. ایک آدمی ایسا ہے کہ جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اور آپ اللہ کے لیے اس سے دشمنی رکھ رہے ہیں, اللہ کی خاطر کہ میں اس سے تعلق رکھوں گا تو مجھے دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ ایک شراب پینے والے سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ آپ کو اس سے آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے, دنیاوی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ گھومتے ہیں تو لوگ آپ کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے, کیسے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے. تو آپ اس سے کٹ کر چلتے ہیں, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے دل میں ان کے بات میں کوئی دشمنی نہیں, لیکن ان کے فعل سے دشمنی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دشمنی کرنا ہو تو لوگوں کے برے اعمال سے کرو, لوگوں سے دشمنی مت کرو. وہ تو اللہ کا بندہ ہے, اس سے تو محبت کرنا ہے. آپ سے ہم کو 1000 درجہ محبت ہے, لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہم کو نفرت ہے. یہ چھوڑ دیجئے, کل میں آپ کے ساتھ گھومنے والا بن جاؤں. تو یہ فضا اور یہ چیزیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر ہمارے گھر کی جو مائیں اور بہنیں ہیں جو پس پردہ سن رہی ہیں, ان سے بھی میں خصوصی طور پر کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر محبتیں قائم کریں. لڑکیوں کے اندر بھی یہ عادت بہت بری ہوتی ہے کہ وہ آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں پھیلاتی ہیں. دو عورتیں جب ملتی ہیں تو ان کی باتیں اسی قسم کی ہوتی ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے. وہ ایسا کر رہی تھی, وہ اس طرح جا رہی تھی, اس نے یہ کہا تھا اور وہ یہ لائی تھی اور اس کا ایسا ہوا اور ویسا ہوا. بس صبح شام یہی باتیں, کوئی ان کو کہنے والا نہیں. آپ تو اچھے لوگ ہیں کہ ہم آپ کو 1-2 باتیں کہہ دیتے ہیں اور ہم کسی سے 2-4 باتیں سن لیتے ہیں, ان کو کوئی کہنے والا نہیں. آزاد. چاہیے کہ ہماری ماں اور بہنیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں متنبع ہو جائیں, نفرتوں کو ختم کر دیں. اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. 2 منٹ آپ کے نفس کو تسکین ملے گی, راحت ملے گی. آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے, آپ کو ایسا لگے گا کہ میں بہت بڑا ہو گیا. اور یہ سب میں نے کہا کہ پراؤڈ اور تکبر کی بات ہے کہ جو آدمی کٹ کر لوگوں سے چلتا ہے, بغض لے کر گھومتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں. اور جس نے یہ سمجھا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی پسند نہیں. تکبر کرنے والوں کی کبھی بھی خیر نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مٹی میں ملا کر رکھ دیتے ہیں. تو مٹی سے بنا ہوا ہے, مٹی کا پتلا ہے, اللہ تجھے خاک میں ملا کر رکھ دیں. اور اپنے گھروں کے اندر بھی اس بات کو عام کریں. اور آپ خود اور میں بھی ہم اس مجلس سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم نے جن لوگوں سے دشمنیاں پال رکھی ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے دور کر کے رکھا ہے, آج ہی ہم ان سے مل لیں گے. مل لیں ان سے. اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, فون کا زمانہ ہے. آپ کو ملنے میں کوئی شرم محسوس ہو رہی, آپ ایک میسج کر دیجیے, محبت کا پیغام ان کو بھیج دیجیے, اور کبھی تنہائی میں جا کر ان سے مل لیجیے. اپنے سارے جتنے بھی معاملات ہیں سب کلیئر کر لیجیے اور ایک نئی زندگی شروع کیجیے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسا عبادات میں کیسا مزہ آتا ہے. پھر آپ کو صدقہ کرنے میں مزہ آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا. آپ نے دشمنیاں اتنی پال رکھی ہے کہ آپ کو نماز میں جی لگے گا, آپ کو صدقے میں جی لگے گا. اپنے آپ کو پہلے کلیئر کیجیے, صاف کیجیے, اپنے دل کو پاک صاف کر لیجیے. اس کے بعد آپ کو نماز میں جی لگے گا, سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا, صدقہ کرنے میں مزہ آئے گا, کوئی خیر کا کام کرنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. ہزاروں گناہوں کے بلندے کو اور بوری کو اٹھا کر آپ چل رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میرے بھائیو, یہ نہیں ہو سکتا. اور ماں اور بہنوں کو بھی کہوں گا کہ مثالی مائیں اور بہنیں بنیں, مثالی عورت بنیں, قابل رشک عورتیں بنیں, اپنے اندر تقوی اور للہیت پیدا کریں. کیسی عورتیں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں, کیسی صحابیات تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سن لیتا تھا. اللہ سب کی باتیں سنتے ہیں, لیکن ان کی باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیتا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا اور میاں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ انت علی کظہر امی, تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے. عربی زبان میں اس کو زہار کہتے ہیں, زہار. اور اس سے ایک حکم متعلق ہوتا ہے. زمانہ جاہلیت میں اس کا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ایسی عورتوں کے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, اس کے کسی ایسے عضو سے, عضو جسم کے کسی ایسے حصے سے تشبیہ دے دے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے, تشبیہ دے دے. مثلا یہ کہہ دے کہ تیری کمر میری ماں کی کمر کی طرح لگ رہی,
تیری گردن میری ماں کی گردن کی طرح لگ رہی ہے، تیرا ہاتھ میری ماں کی ہاتھ کی طرح لگ رہا ہے. ماں یا ایسی کوئی عورت جس سے نکاح کرنا جائز نہیں، اس سے تشبیہ دے دے، اس کے کسی عضو سے تشبیہ دے دے، تو ایسی عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. آپ کی بیوی، آپ اس کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ تم میری ماں کی طرح، میری ماں کی فلاں، تیرا عضو میری ماں کے فلاں عضو کی طرح ہے، وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہے، اس سے اب کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. طلاق والا معاملہ تو نمٹ بھی جا رہا ہے لیکن یہ کبھی نہیں نمٹ سکتا. اب ایک شوہر نے اس طرح، شوہر بلکہ ایک صحابی تھے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ ان کو یہ بات کہہ دی، پھنس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے حرام. تو وہ خولہ بنت ثعلبہ، عورت تو عورت ہوتی ہے، حجت کر دی، کیسی بات کر رہے ہو، اللہ کے رسول سے جھگڑا کرنے لگی، کیسی بات کر رہے ہو، برسوں سے ہم ساتھ میں رہتے ہیں. وہ بعض لوگ ٹسم کر کے 3 طلاق بول دیتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں کہ مولانا آپ کوئی راستہ، کوئی راستہ نہیں ہے، ختم. تو وہ جھگڑا کرنے لگے اللہ کے رسول سے کہ برسوں سے ساتھ میں رہتے ہیں، بچے بھی ہیں ان سے، اب کیا کریں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی تک تو یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام، اب کچھ نہیں. آیت کریمہ نازل ہو گئی، قسمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے محمد، جو عورت آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اللہ نے اس کی بات سن لی ہے، وہ جو غم کی شکایت کر رہی ہے اللہ سن رہے ہیں اس کی. اور اللہ نے پھر اس کے بعد ایک حکم نازل کیا. کیا حکم نازل کیا بعد میں کبھی ہم سن لیں گے انشاءاللہ تعالی کہ شریعت کا کیا حکم ہے. اگر کوئی اس طرح کہے گا تو شریعت نے اس کے، اگر وہ دوبارہ ملنا چاہ رہا ہے، وہ عورت حرام ہوگی، ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے ایک کفارہ متعین کیا ہے. یہ کفارہ ادا کریں گے تب جا کر وہ عورت حلال ہوگی، اس کے بغیر حلال ہونے والی نہیں ہے. اب یہ کفارہ سننا ہو تو آپ کو مزید انتظار کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم سنا دیں گے. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صلہ رحمی کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قطع تعلق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر اتفاق، اتحاد، مودت اور محبت کی فضا قائم فرمائے. خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. السلام علیکم ناظرین، دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں. تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا